رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم قائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ماہ سیام اپنی تمام برکتوں کے ساتھ جاری ہے۔ اس مہینے میں روزے فرض کیے گئے، جس کے بارے میں کتاب باری تعالیٰ میں ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان میں روزے فرض کرنے کا ایک بہت بڑا جو مقصد بیان ہوا وہ تقویٰ ہے۔ تقوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے زہد اور تقویٰ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مؤسسہ امام سجاد کے سرپرست روح رواں جناب مولانا مہدی رضا ایمانی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آغا؟ مزاج کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، مالک کا احسان ہے اللہ کا شکر۔ ماشاء اللہ، پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی محبت ہے کہ آپ اپنے انتہائی بزی شیڈول میں سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ نہیں بہت بہت شکریہ۔ بہت نوازش ہے۔ یہ بھی ایک دین کو پھیلانے کا ایک طریقہ کار ہے، لہٰذا اس کے لیے وقت دینا بھی ضروری ہے۔ ہمارے پاس جو لوگوں کے سوالات آتے ہیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ تقویٰ اور زہد، پہلے دونوں میں فرق کیا ہے اور زہد کس طرح اختیار کیا جائے؟ انسان زاہد کس طرح بنے زہد اختیار کر کے؟ اس کی زہد کی اٹ سیلف تعریف کیا ہے؟ ہاں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تقویٰ کی جو تعریف کی جاتی ہے، تقویٰ کی تعریف ہے کہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، ٹھیک ہے، اور تمام محرمات سے بچا لے، تمام واجبات کی ادائیگی، تمام حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ اپنے آپ ایک میں روایت کا حوالہ دے دوں، کتاب میدان الحکمہ میں عبادت کے موضوع، عبادت کے جب آپ چیپٹر میں جائیں گے تو وہاں پر ایک روایت ہے، معراج کی ایک روایت کوٹ کی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام جب معراج پر گئے تھے تو اللہ کے رسول سے پروردگار عالم نے پوچھا، میرے حبیب تم جانتے ہو کہ لوگ عابد کیسے بنتے ہیں، یعنی عابد کی صفات پوچھی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پروردگار تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ تو وہاں پر خدا نے عابد کی 7 صفتیں بیان کی، 7 صفات، اس میں سے ایک صفت بیان کی کہ تقویٰ، وہ عابد کا تقویٰ ہوگا، اور اس کے بعد جو تقویٰ کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ ایسا تقویٰ جو تمہیں حرام سے بچا۔ واہ 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 واہ۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھیں، متقی ہمارے یہاں نماز پڑھے واجبات میں سے، روزہ، حج واجبات میں سے، خمس واجبات میں سے، تمام واجبات کی ادائیگی یہاں تک تو لوگ انجام دیتے ہیں ماشاءاللہ ہے، لیکن دوسرا جو بہت اہم حصہ ہے جو انسان کو آگے مراحل تک پہنچانے والا ہے، جس پہ لوگ کم عمل کر پاتے ہیں، وہ حرام سے بچے۔ تو تقویٰ نہیں ہو پاتا ان کے پاس، اس لیے کہ وہ ایک پہلو پہ عمل کرتے ہیں، نماز پڑھنے، عبادت، تمام عبادت کو انجام دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ واجبات سے نہیں بچ پاتے، جس کی وجہ سے وہ متقی نہیں کہلاتے۔ تقویٰ کی تعریف صرف 2 جملے میں بہت مختصر ہے کہ تمام واجبات کی ادائیگی ہے اور تمام حرام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے متقی۔ اب آتے ہیں، آپ نے کہا زاہد کی کیا تعریف۔ اب یہاں پر میں حضرت علی علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں، حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں کی 3 قسمیں، ایک زہد ہوں گے، زاہد ہوں گے، یعنی اس کی تعریف میں آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا، ایک راغب ہوں گے اور ایک صابر ہوں گے۔ 3 قسمیں لوگوں کی ہوں گی۔ نمبر 1 کیا ہے؟ زہد۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ زاہد وہ ہوتا ہے، یعنی زاہد وہ ہوتا ہے جو دنیا کی کسی چیز پر خوشی نہ منائے، دنیا کی کسی چیز پر خوشی نہ بنائے، اور جو چیز اس کے ہاتھ سے جاتی رہے، اگر جاتی رہے تو اس پہ غمگین نہ۔ یعنی دیکھیں، اب آپ دیکھیں تقویٰ سے تھوڑا سا فرق آ گیا، ایک درجہ بالاتر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یعنی اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کے فرق نہیں پڑتا، ہو نہیں ہو، کیا فرق، بالکل صحیح، کوئی خوشی نہیں بناتا، اس کو خوش نہیں ہوتا کہ ہاں یہ چیز میرے پاس آ گئی تو بہت خوشی بنائے، اور جو چیز میرے پاس اگر جاتی رہے، کوئی چیز چلی گئی تو ٹھیک ہے، کوئی غم نہیں اس چیز کا۔ امیر فرماتے ہیں یہ زہد، یہ زاہد ہے، یعنی زہد یعنی وہ صفت ہے، یہ شخص زاہد ہے۔
بلکہ اب ہم دیکھیں ہم اس کے الٹ ہیں, ہم اپنی زندگی میں اس کا الٹ ہے. اگر آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, جو چیز ہمیں ملتی ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم اس کے ہم الٹ ہیں. دنیا کی طرف جو راغب چیز ہوئے ہیں. ہاں جو چیز ہمیں ملتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں, اور صحیح. جو چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے اس پہ غمگین ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہم حضرت علی فرما رہے ہیں کہ زہد کی کیا, زہد زاہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کیا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ میں آ جائے, جو چیز تمہیں مل جائے اس کو خوش نہ ہو, اور جو چیز چلی جائے اس کا غم نہ کرو. یہ زاہد. کیا بات ہے. پھر فرماتے ہیں راغب. راغب وہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں وہ راغب ہوتا ہے جو بھی مال اس کے پاس آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے. وہ راغب ہے کہ یہ مال اگر آ رہا ہے تو بغیر اس کے دیکھے کہ یہ حلال ہے یا حرام, وہ مال کو حاصل کرتا ہے, وہ مال کو حاصل کرتا ہے. یہ راغب ہے. اور تیسرا ہے صابر. صابر کیسے فرماتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے جو دل سے کسی چیز کی تمنا کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کسی چیز کے لیے چاہتا ہے, دل سے تمنا کرتا ہے, اگر وہ اسے پا لیتا ہے تو اس سے منہ موڑ لیتا ہے. اب اچھا. آپ دیکھیے, ہاں صابر کیا ہے, اور آگے ایک جملہ اور بھی ہے. صابر کیا ہے؟ صابر وہ ہے کہ جو چیز کی وہ تمنا کرتا ہے, اگر وہ اس چیز کو پا لیتا ہے تو اس سے منہ موڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے برے انجام کو جانتا ہے. واہ بھائی واہ, یہ صابر. کیا کہنے مولا کائنات کے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اب آپ دیکھ لیجیے, آپ کے سوال کا جواب بھی اس پہ آ گیا کہ زہد کسے کہتے ہیں. بالکل. جواب میں نے آپ. تو آغا اس کی یہ بتائیے کہ انسان کس طریقے سے زہد اختیار کرے, اس کی عملی کیا پریکٹس کیا ہوگی؟ دیکھیں اب آئیے, یہاں پر بھی پیغمبر کی روایت ہے. یہ پیغمبر فرماتے ہیں دنیا کے بارے میں زہد 3 چیزوں کا نام ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں زہد 3 چیزوں کا نام ہے. اگر انسان ان 3 چیزوں کو اختیار کر لے گا تو زہد کی طرف بڑھے گا. اچھا. زہد نمبر 1 کیا ہے؟ آرزوؤں کو کوتاہ کرنا, یعنی اپنی آرزوؤں کو, خواہشات کو کم کرنا. ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں, ہمیں یہ بھی مل جائے, ہمیں وہ بھی مل جائے, ہماری خواہشات تو لامحدود ہوتی جا رہی ہیں. اب تو پھر زہد کیسے ہوگا؟ زہد نہیں ہو سکتا نا. صحیح. مسئلہ یہی ہے. پیغمبر فرماتے اپنی خواہشات کو کوتاہ کرے, یعنی اپنی خواہشات کو کم رکھے. بس جتنا اللہ نے دیا ٹھیک ہے, اس پہ گزارا کرے, بس ٹھیک ہے. اپنی خواہشات بڑھاتا نہ جائے جیسے ہماری زندگی میں ہوتا ہے. 1 2 ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرے. جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرے. یہ بھی ہمارے پاس کم ہے لیکن ہونا چاہیے, شکر ادا کرے. تیسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک. یہ زہد ہے. دنیا کے اندر ان 3 چیزوں کا نام زہد ہے. اگر انسان ان چیز پہ عمل کرے گا, یہ 3 چیزیں جو پیغمبر نے بیان فرمائی ہے, تو زہد کی طرف یہ زہد ہے دنیا میں. کیا اللہ کی نعمت شکریہ ادا کرے, اللہ کی نعمت کی اپنی خواہشات کو کم کرے, اور اللہ کی تمام حرام چیزیں جس سے اللہ نے کہا ہے کہ تمام حرام چیزیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. پھر انسان کے اندر آگے بڑھے گا, زہد کی طرف بڑھے گا. یہ جب یہ پریکٹس ہوگی تو انسان اپنے اندر یہ چیز. ایک اور جملہ میں یہاں پہ بیان کر دوں کہ زہد یہ نہیں ہے, حلال کو حرام کرنے کا نام نہیں ہے. یہ بھی روایت ہے کہ زہد پوچھا, زہد کیا کہا؟ حلال کو حرام کرنے کا نام نہیں, بلکہ اس بات کا نام ہے کہ تم یہ بات سمجھ لو. کیا سمجھ لو؟ کہ خدا کے ہاتھ میں جو ہے وہ زیادہ قابل اعتماد ہے اس سے کہ جو تمہارے ہاتھ. واہ 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 واہ, یہ کیا کہنے. یعنی انسان زہد کی ایک تعریف زہد کی یہ بھی کی گئی ہے کہ زہد یہ نہیں ہے کہ حلال انسان کہ حلال کو حرام کرنے میں نہیں, بلکہ جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں وہ زیادہ قابل اعتماد ہے اس کی نسبت جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. یہ بھی. پھر امیر مومن کے یہ چھٹے امام کی روایت ہے کہ امیر فرمایا کہ زہد کے متعلق فرمایا دنیا کے حرام سے اپنے آپ کو بچا. یہاں بھی وہی جملہ جو پہلے آ گیا کہ انسان حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. ایک اور روایت میں بھی ہے کہ دیکھیں وہاں پہ بھی یہی آیا ہے کہ یہ حضرت علیہ السلام کی روایت ہے زہد کے متعلق کہ زہد کیا ہے. فرمایا وہاں پر بھی وہی کہ اپنی آرزوؤں کو کوتاہ کرے, اپنی آرزوؤں کو کم کرے, اور عمل جو انجام دے رہا ہے اس پہ اخلاص. کیا بات. جو انسان عمل انجام دے رہا ہے اس میں اخلاص. تو اب میں نے آپ کے سامنے 2-3 چیزیں بیان فرمائی ہیں, اور یہاں پر امام حسن علیہ السلام کی ایک روایت بیان کر دوں کہ جس میں امام حسن علیہ السلام کہ جب امام حسن سے تقویٰ کے متعلق پوچھا تو زہد کے متعلق پوچھا تو امام نے فرمایا دو چیزوں, تقویٰ کی طرف رغبت, یعنی وہی جو تعریف آپ نے پوچھی تقویٰ کی, یعنی تقویٰ کی طرف رغبت سے کیا مراد ہے؟ وہی کہ تمام واجبات کی ادائیگی, تمام حرام سے اپنے آپ کو بچانا, ایک اور دنیا سے روح گردان, اور دوسری چیز
دنیا سے روگردان، دنیا سے دوری اختیار کرے، یہ زہد ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے چند ایک چیزیں بیان فرمائی ہیں ائمہ علیہ السلام کی روایت میں، معصوم علیہ السلام کی روایت میں، یہ زہد ہے۔ اگر انسان ان چیزوں کو انجام دے گا تو انشاءاللہ انسان زاہد کی طرف یعنی زاہد کہلائے گا، اور اس کے اندر وہ صفت زہد جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی کہ یہ اب یہ ساری چیزیں پڑھنے میں بہت آسان لگتی ہیں اور سننے میں بھی بہت آسان لگتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی زندگی میں بالآخر بہرحال مشکل ہے۔ کیوں کہ سامنے دیکھیں، انسان کو اگر آگے بڑھنا ہے اور زہد اختیار کرنا پڑے گا تو ایک بہت بڑا چیلنج جو اس کے پاس ہے وہ شیطان، بالکل وہ بالکل شیطان ہے جو شیطان کیونکہ آپ کو بہکائے گا، ان تمام چیزوں سے آپ کو جو ہے وہ دور رکھے گا تاکہ آپ زاہد نہ بنے، یعنی صفت زہد اپنے اندر پیدا بالکل نہ ہو۔ عدو مبین ہے۔ تو یہ لیکن آغا یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں رمضان کے متعلق جو درس و تدریس دی جاتی ہے، جو واعظ دیے جاتے ہیں، اس کے اندر یہ تو بڑا ذکر ہوتا ہے کہ اخلاق پہ زور دیں، اس میں زہد کا لفظ بڑا کم سننے میں آتا ہے کہ زہد اختیار کریں۔ ہاں، اب یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ بہرحال کہ یہ بھی ایک موضوع ہے، بہرحال ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ زہد کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے نا، کیونکہ زہد کیونکہ تقویٰ کے متعلق، کیونکہ لوگ اصل میں اس کو تقویٰ سے ہی تعبیر کرتے ہیں، تقویٰ پہ زیادہ بولا جاتا ہے رمضان میں کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، واجبات کی ادائی کرے، تو لوگ اس کو اصل میں تقویٰ کے زمرے میں ہی اس کو شمار کرتے ہیں، جبکہ یہ تقویٰ سے شاید تقویٰ سے ایک درجہ بالا تر ہے، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا نا کہ حلال اس میں ابھی آئے گا، معصومین کے روایتوں میں آئے گا کہ بعض لوگ تقویٰ جو ہے نا وہ بالا تر، اس لیے کہ حرام سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ صحیح۔ کیوں بچاتا ہے حرام سے اپنا حرام سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے؟ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا حساب دینا پڑے گا، یعنی جتنا زیادہ وہ حلال استعمال کرے گا اس کو حساب دینا ہے، اور حرام سے کیوں بچتا ہے؟ اس لیے کہ عذاب۔ بالکل ایسے ہی، تو یہ ایک بالا تر ہے، یہ اگر انشاءاللہ تعالیٰ کہیں آئے گا بھی، روایتوں میں ہے یہ ساری چیزیں کہ جو تقویٰ جو اختیار کرتا ہے وہ تقویٰ سے، کیونکہ تقویٰ بھی یہی ہے، لیکن تقویٰ کے اندر انسان واجبات کی ادائیگی کرتا ہے، حرام سے بچاؤ، اس کے اندر بھی یہی ہے، لیکن جی تو زہد میں بھی درجات ہیں، بالکل درجات ہیں۔ انسان جتنا اپنے آپ کو اوپر کی طرف لے کے جائے گا، یعنی میں آپ کو ایک روایت بیان کرتا ہوں، یہ زاہد کے اوصاف بیان کروں گا، یہ 9 چیزیں بیان کی ہیں، ان 9 چیزوں میں آپ دیکھیے گا کہ پھر اس کے بعد کیا سمجھ میں آئے گا کہ انسان کیسے ان چیزوں تک پہنچے گا۔ 2-3 روایتیں میں آپ کو زہد کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ صفتیں انسان کے اندر اگر ہوں گی تو پھر انسان، وہ آپ جو درجات کی بات کر رہے ہیں وہ اس وقت حاصل ہوں گے۔ یعنی یہ بھی روایت میں ہے کہ آخری جملہ معصوم کی روایت کا ہے، غالباً اس پہ یہ ہے کہ انسان، یہ تعجب مت کرو، انسان پانی پہ بھی چلنے لگے۔ ہاں، یہ آخری جملہ میں روایت کا بیان کر رہا ہوں، میدان الحکمہ میں ایک روایت میں نے دیکھی تھی، یعنی انسان یہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اب آئیے دیکھیں، پیغمبر اسلام ایک روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے جبرائیل سے پوچھا زہد کسے کہتے ہیں، تو جبرائیل نے اب بیان فرمایا، یعنی جبرائیل نے بیان کیا کہ زاہد اسے کہتے ہیں، یعنی زاہد کون ہوتا ہے؟ کہ زاہد اسے دوست رکھتا ہے، یعنی زاہد جو شخص ہوگا وہ ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جس سے اس کا خالق محبت۔ کیا بات ہے! اور زاہد ان چیزوں سے دشمنی کرتا ہے جس سے اس کا خالق دشمن۔ اب آپ دیکھیں یہ 2 جملے ہیں، یہ 2 جملے بہت ہیں، یہ 2 جملے بھی اگر آپ دیکھیں، یہ 2 جملے بھی بہت ہیں کہ یعنی زاہد وہ ہوگا کہ وہ دیکھے گا کہ میرا خدا، یعنی جو میرا خالق ہے وہ کن چیزوں سے محبت کرتا ہے، میں ان سے محبت، بالکل صحیح۔ وہ دیکھ کہتا ہے کہ میرا خدا کن چیزوں سے دشمنی کرتا ہے، میں بھی ان چیزوں سے دشمنی، یعنی 2 صفتیں ہی ہو گئی۔ تیسری صفت کیا ہے؟ وہ دنیا کے حلال سے دور رہتا۔ اب آئیے وہی بات جو میں کہہ رہا تھا، روایت کی یہی، وہ دنیا کے، آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے دنیا کے حلال سے دور رہتا؟ ممکن ہے کوئی سوال کرے وہ کیوں دور رہتا ہے؟ جبرائیل کہہ رہے ہیں پیغمبر سے، ہاں وہ دنیا کے حلال سے دور رہتا ہے لیکن حرام کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی کہے مولانا وہ کہ اگر وہ حلال سے دور رہتا تو حرام کی طرف جاتا، نہیں، جبرائیل کہہ رہے ہیں پیغمبر سے وہ حلال سے دور رہتا ہے اور حرام کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب۔ واہ 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 واہ! آپ دیکھیں کیا بات، یہ زاہد کی صفت ہے، کون بیان کرا ہے؟ جبرائیل پیغمبر سے۔
کہہ رہے ہیں کہ زاہد وہ شخص ہوگا کہ جو حلال سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے گا. کیوں حلال سے دور رکھے گا؟ اس کی وجہ بتانی. اس لیے کہ حلال کے اندر حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ دنیا میں جتنا بھی زیادہ انسان حلال استعمال کرے گا بلا کر اسے حساب دینا پڑے گا. یہ ہے. پھر اس کے بعد اب یہاں پر چوتھی چیز کیا ہے کہ تمام مسلمانوں پر وہ اس طرح رحم کرے گا جس طرح وہ اپنے بدن پر یا اپنے جسم پر رحم کرتا ہے, اپنی ذات پر رحم. کیا کہنا ایک صفت اس میں کیا ہوگی کہ وہ اس طرح اپنی مسلمانوں پہ اس طرح رحم کرے گا جس طرح وہ اپنی ذات پر رحم اپنی ذات پر کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اپنی ذات. آپ مجھے بتائیے کیا اپنی ذات کو دکھ پہنچائے گا؟ کوئی اپنی ذات کو تکلیف پہنچائے گا؟ کوئی بھی نہیں. اب یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آئی, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے صلی اللہ محمد علیہ محمد کہ امام حسین علیہ السلام کو کسی نے خط لکھ کر کہا مولا مجھے نصیحت کریں. تو امام علیہ السلام نے نصیحت کیا لکھی؟ امام نے کہا جس چیز سے تم محبت کرتے ہو اسے نقصان مت پہنچے. واہ کیا بات ہے. اب آپ سمجھے اس بات کو, کیا فرمایا امام نے؟ قدر گہرائی ہے اس کے اندر. ہاں, کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو اسے تکلیف مت پہنچاؤ. اب وہ بھی بہرحال ہم جیسا ہی تھا, وہ نہیں سمجھا. اس نے جواب میں خط لکھا مولا سے, لکھا مولا آپ نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے, یعنی میں اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ مولا یہ تو واضح کی بات ہے, انسان جس چیز سے محبت کرے گا اس کو کیسے تکلیف پہنچائے گا؟ یہ تو واضح کی بات ہے, جو انسان جس سے محبت کرے گا اس کو تو تکلیف نہیں پہنچائے گا. آپ نے کہا کہ جس چیز سے محبت کرو اس کو تکلیف مت پہنچاؤ. تو یہ جملہ میری سمجھ میں نہیں آیا. اب امام نے پھر خط دیکھا. امام نے کہا یہ بتا تمہاری نگاہ میں تم کس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ اس نے جواب میں لکھا میں اپنی ذات سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. پھر امام علیہ السلام نے لکھا اور کہا کہ دیکھو جس طرح تم اپنی ذات سے محبت کرتے ہو اس کو تکلیف مت پہنچاؤ. کیوں؟ اگر دنیا میں تم نے گناہ کیے تو آخرت میں یہ تکلیف میں آ جائے. واہ 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 کیا کہنے. یہ ہے. تو یہ ہے کہ انسان زاہد کی کیا مثال ہے. یہ تو مثال میں نے بیچ میں امام حسین صاحب کی مثال پیش کر دی, روایت پیش کی کہ امام نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں پر اس طرح رحم کرے گا جس طرح اپنی ذات پر رحم کرتا ہے. یہ ایک. پھر اس کا فرمایا گفتگو میں بھی وہ بہت زیادہ دور رہتا ہے, گفتگو نہیں کرتا بہت زیادہ, یعنی خاموش رہتا ہے. اور وہ گفتگو اس طرح یعنی دور رہتا ہے جیسے انسان بدبودار چیزوں سے مردار سے بھاگتا ہے نا, وہ گفتگو سے بھی بھاگتا ہے, یعنی زیادہ تر خاموش رہنے کو پسند کرتا ہے. صحیح, یعنی زیادہ گفتگو نہیں کرتا. پھر اس کے بعد جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول سے کہ یہ اوصاف بیان کر رہے ہیں زاہد. کیا بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا کے مال و متاع اور اس کی زینت سے اس طرح دور بھاگتا ہے جس طرح آگ سے جو اسے گھیرے میں لپیٹی ہوئی. یہ کون ہے؟ زاہد. جسے آپ نے کہا نا دنیا کے مال و متاع اور دنیا کی زینت سے فرار کرتا ہے, اپنے آپ کو وہاں سے بھگاتا ہے. کس طرح بھگاتا ہے؟ جیسے آگ اگر انسان کو گھیرے میں لے لے, اگر انسان آگ کے گھیرے میں آ کے کیسے دور بھاگے گا کہ مجھے بچاؤ میرے آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. کہا اسی طرح وہ دنیا کی زیب و زینت سے اور دنیا کے مال و متاع سے بھاگتا ہے. یہ ہے زاہد. پھر فرمایا اس کی اپنی آرزو کو کوٹھا کرتا ہے. وہی بات, اپنی آرزو کو کم رکھتا ہے. یعنی زاہد کی صفت کیا ہے؟ اپنی آرزو. اور آخر میں فرمایا یعنی 9 صفتیں جو بیان فرمائی ہیں, 9ویں صفت یہ فرمائی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ موت. زاہد شخص جو ہوتا ہے, یعنی دیکھیں آپ کا جو سوال تھا نا, یہ ان تمام چیزوں پہ اگر انسان, یہ زاہد ہونے کی صفت ہے, اگر انسان ان صفتوں کو اپنے اندر لے کر آئے گا تو وہ صفت زہد اس کے اندر پیدا ہوگی, پھر وہ زاہد کہلائے گا. یعنی زاہد کی کیا صفت ہوگی؟ ایک صفت یہ ہو گئی زاہد کی صفت ہو گئی کہ وہ جو ہے وہ ہمیشہ موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے. یعنی موت اسے ہمیشہ, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب موت اس کے سامنے ہمیشہ تو غلط کام نہیں کرے گا, گناہ کے کام نہیں کرے گا. ایک روایت اس کے مد نظر آخرت موت ہے کہ بھائی مجھے مرنا ہے, ایک دن مرنا ہے تو غلط کام نہیں کرے. یہ ہے زاہد کی ایک روایت جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی. اب آئیے ایک اور روایت بیان کرتا ہوں جو حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں آپ کیسے زہد کیا. اگر آپ سوال کریں تو زہد کی ہماری گفتگو چل رہی ہے تو میں حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں بھی زہد بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں دنیا میں زہد اختیار کرنے والے وہ لوگ ہوتے کون؟ جب انہیں نصیحت کی جائے تو نصیحت کو قبول. بہت خوب. جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے
تو نصیحت کو قبول کرتے ہیں. ہاں جیسے وہ یہ نہیں کہتے جاؤ جاؤ اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے آج بڑے نصیحت کرنے والے، آج ہمیں بہت نصیحت نہیں. زاہد آدمی کو اگر زاہد کو ہوگا کہ اگر کوئی سے نصیحت کرے گا تو ان کی نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں. اور جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو جب انہیں کوئی ڈراتا ہے تو ڈر بھی جاتے ہیں. اگر کوئی ان کے سامنے عذاب کی بات کرے، خدا کی بات کرے، قیامت کی بات کرے، موت کی بات کرے، کوئی نہ عذاب ڈرائے تو وہ ڈر جاتے کہ ہاں ایسا ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو یعنی یہ ایک صفت ہے امیر المومنین فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد امیر فرماتے ہیں انہیں اگر تعلیم دی جائے تو تعلیم بھی حاصل کرتے. ان کے اندر ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کو اگر تعلیم دیتا ہے تو تعلیم حاصل کرتے، اپنے آپ کو علم سے نہیں روکتے. جتنا علم حاصل کرنا چاہے اتنا علم حاصل کرتے ہیں. انہیں اگر تعلیم دی جائے تو تعلیم کو مزید اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں. ان کی ایک صفت ہے. اور اگر انہیں آسانی ہو جائے، یعنی اگر کوئی انہیں نعمت ملتی ہے، یہ ذات کی صفت ہے، اگر کوئی ان کو آسانی ہو جائے، یعنی اگر کوئی ان کو نعمت ملتی ہے تو خدا کا شکر ادا کرتے. کیا کہیں. اس کے بعد فرمایا اگر تنگ دست ہو جائیں، تنگی میں مبتلا ہو جائیں، مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو صبر کرتے ہیں. یہ بھی ہے. تو یہ 5 صفتیں امیر المومنین علیہ السلام نے ذات کی صفات. اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ شخص جب تک زاہد نہیں بن سکتا جب تک وہ انکساری اور تواضع پیدا نہ کرے. یہ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ 6 چیزیں امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی زہد، اوصاف زہد کے متعلق، کہ اگر انسان یہ 6 یہ اوصاف زاہد وہ شخص ہوگا جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی تو وہ زاہد کہلائے گا. بہت واہ واہ واہ. یہ بھی حضرت علیہ السلام کی روایت ہے جس میں حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص آخرت کی قدر کو نہیں جانتا وہ دنیا میں کیسے زہد اختیار کر سکتا ہے. یعنی آخرت کی طرف پہلی چیز کیا ہے؟ آخرت کو فراموش کرنا. یعنی زہد میں جو رکاوٹ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ بہت اہم بات ہے آخرت کو فراموشی، یعنی آخرت کو بھول جانا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو شخص آخرت کی قدر نہیں کرتا، یعنی آخرت اس کی نگاہ میں نہیں ہے، اس کی نگاہ میں صرف دنیا ہے. تو جو کچھ دنیا میں جو کچھ ہمیں کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے. تو اس وجہ سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو آخرت کی قدر نہیں جانتا وہ دنیا میں کیسے زہد اختیار کر سکتا ہے. ایک چیز. نمبر 2 دوسری چیز یہ بھی معصوم کی روایت ہے کہ جو خواہشات نفسانی کا خاتمہ نہیں کرتا، یعنی ہر وہ خواہشات نفسانی بالکل خاتمہ نہیں کرتا. کہیں پہ آ کے بریک لگائے کہ بھائی خواہشات نفسانی پہ عمل نہیں کرنا، خواہشات نفسانی مجھے عمل نہیں کرنا. یعنی فرماتے ہیں جو خواہشات نفسانی کا خاتمہ نہیں کرتا، جس کی خواہشات نفسانی کا خاتمہ نہیں ہوا اور زہد کی حقیقت تک کیسے پہنچا. کہا جس کے اندر یہ جذبہ نہیں کہ میں اپنی خواہشات کو چھوڑ دوں، یہ جذبہ اگر نہیں ہے تو زہد کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. تو زہد کی حقیقت تک پہنچے گا کہ جو اپنی خواہشات نفسانی جو ہے اس کی مخالفت ہمیشہ رہے گی. یہاں پہ خواہشات نفسانی کی بات آئی تو ایک قصہ بیان کرتا جاؤں کہ دیکھیے ایک بادشاہ جب ایک علاقے سے گزر رہا تھا تو وہاں پر ایک کہہ لیجیے متقی شخص وہ بیٹھا ہوا تھا. متقی تھا، پرہیزگار تھا. اور بادشاہ جب آپ کو معلوم ہے جب شہر میں آتے ہیں تو وہ نظام سارا درم برم ہو جاتا ہے، لوگ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑ رہا، وہ بالکل مسیح نہیں ہو رہا، اس سے فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ بادشاہ یہاں سے گزر رہا ہے. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس پہ اثر نہیں ہو رہا میرا. اس نے کہا کہ حضور آپ جو ہے نا میرے غلام کے غلام ہے تو میں آپ کا کیا احترام کروں. کیا کہا؟ آپ میرے غلام کے غلام ہے تو میں آپ کا کیا احترام کروں. اب سوچے بادشاہ کو اس قسم کی بات کر دینا کہ میرے غلام کے غلام ہے، آسان بات نہیں ہے. بادشاہ نے کہا ثابت کرو. کہا ثابت کروں گا. کہا ثابت کرو. اس بادشاہ سے کہا یہ بتائیے حضور آپ اپنے نفس کے غلام ہیں، یعنی جیسا آپ کا نفس کہتا ہے آپ ایسا کرتے ہو. اس نے کہا بالکل ایسا ہی. بادشاہ نے کہا تمہارے نفس نے کہا مارو کسی کو مار دیتا ہوں. کہا تمہارا نفس کہتا ہے یہ کام کرو کیا کرتا ہوں. یعنی بادشاہ سے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہو. کہا بالکل عمل کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ تم نفس کے غلام ہو. کہا ایسا ہی ہے. اس شخص نے کہا نفس میرا غلام، یعنی تم میرے غلام کے بھی غلام. کیا بات. تم میں اور مجھ میں ایک فرق ہے. کہا تم میں اور مجھ میں یہ فرق ہے، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہ تم نفس کے غلام ہو اور نفس میرا غلام ہے. کیا بات. یعنی جو نفس چاہتا ہے وہ تم کرتے ہو اور جو میں چاہتا ہوں وہ نفس کرتا ہے. بالکل. تو یہاں سے خواہشات نفسانی یہی ہے. ہم حضرت علی فرماتے ہیں جو خواہشات نفسانی کو ختم نہیں کر سکتا وہ نہیں پہنچ سکتا ذات کی حقیقت. یعنی انسان کو اپنی دنیا میں اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا.
خواہشات نفسانی جو شیطان انسان کو بہکاتا ہے، انسان اس کو مارنا پڑے گا۔ اور تیسری جو چیز بیان کی گئی کہ جس کی دنیا سے رغبت منقطع نہیں ہوتی، دنیا میں اس کا دل لگا رہتا، دنیا سے اس کی رغبت منقطع نہیں ہوتی، اس کا ہمیشہ دنیا میں ارتباط کا، اور نہ ہی اس کے بارے میں اور ایک پھر فرمایا، اور نہ ہی اس کے بارے میں اس کی خواہشات ختم ہوتی ہے، اور نہ ہی دنیا کے بارے میں اس کی خواہشات ختم بھی نہیں ہوتی۔ معصوم فرماتے ہیں اور وہ آخرت کے لیے کیوں کر عمل کر سکتے، یعنی یہ روایت یہاں پہ مکمل ہو گئی۔ یعنی اس روایت میں دیکھیں کیا فرمایا، معصوم نے فرمایا کہ جس کی دنیا سے رغبت منقطع نہیں ہوتی، دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، دنیا سے ارتباط ہے، دنیا کے اندر ہی ہے، دنیا سے منقطع رغبت دنیا کی طرف، اس کی رغبت دنیا کی طرف، بالکل ایک۔ دوسرا فرمایا اور اس کی خواہشات بھی ختم نہیں ہوتی، اس کی خواہشات افسانی جو ختم چلتی رہتی ہے۔ معصوم نے فرمایا جب یہ دو چیزیں ہیں اور آخرت کے لیے، پھر یہ کیسے عمل کرے گا، کیوں کر عمل کر سکتا ہے؟ صحیح بات۔ تو یہ چیزیں انسان کے معنی ہے زہد کے اندر، یعنی آخرت کو بھول جانا، خواہشات نفسانی کو کنٹینیو کرنا، اس کا خاتمہ نہ کرنا، دنیا سے رغبت، مسلسل دنیا سے رغبت رکھنا، اس سے منقطع نہ ہو جانا، پھر یہاں پہ دوبارہ خواہشات نفسانی کو ختم نہ کرنا۔ یعنی یہ میں نے مختصر 2-4 چیزیں آپ کو بیان کی، ممکن ہے اور بھی چیزیں روایت سے آئی ہوں گی، تو میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ وہ چیزیں جو انسان کو زہد سے روکتی ہیں، یعنی معنی زہد۔ صحیح، ماشاء اللہ، جزاک اللہ آغا، جزاک اللہ، آپ نے بہت ہی بہترین علمی رہنمائی فرمائی ہماری، اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار خاص کر کے رمضان میں، ویسے تو تمام ہی سال میں، لیکن رمضان میں خصوصاً ہمیں تقویٰ اور زہد کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ اس کے ساتھ ہی قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن میں سے عالم آن قائم سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور کردو نواز سب کا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی۔ خدا حافظ۔ رمضان یوں قائم ہے، رمضان یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان یوں قائم ہے، رمضان یوں قائم ہے، رمضان اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے، سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے، ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان۔